بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد جو انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں کیا کیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کیسی ہوگی، اور جنت میں انسان کو کون کون سی چیزیں ملیں گی۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کینکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی، وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ ناظرین گرامی، ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اسی طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ پیارے دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ ناظرین گرامی، یہ ایسا سوال ہے کہ جو اکثر عورتوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ اگر وہ جنت میں جائے گی تو جنت میں کون سا شوہر اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، قربان جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے کہ دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والی عورت
کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا، اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنی طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ ناظرین گرامی، مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنا چاہے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ ناظرین اکرامی، اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 بھی پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ اور ناظرین اکرامی، قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔